سیقول، ان قریب یعنی جلد ہی، یقول قول سے، ان قریب کہیں گے. کون کہیں گے؟ السفہاء بے وقوف. سفہاء جمع ہے سفیہ کی، مصدر ہے سفاہت، روٹ ہے سین فے ہے، بے وقوف لوگ. تو بے وقوفی کے پیچھے کیا ریزن ہوتی ہے؟ کوئی بے وقوف کیوں ہوتا ہے، کب ہوتا ہے؟ جی ہاں، یا تو کوئی شخص احمق ہوتا ہے لا علمی کی وجہ سے، اور یا پھر کم عقلی کی وجہ سے. یعنی علم اور عقل کی کمی جنم دیتی ہے حماقتوں کو، اور حماقت جنم دیتی ہے کس چیز کو؟ غلط رویوں کو. احمق ہونا کا مطلب کیا ہے؟ ناسمجھ ہونا. اور جو ناسمجھ ہوتا ہے وہ کبھی بھی سمجھداری والے کام نہیں کر سکتا، وہ میچور نہیں ہوتا. اس کا جو عمل ہے وہ کم درجے کا عمل ہے، یا بیکار کام ہے، یا اس کے کام کی کوئی ویلیو نہیں. تو کون ہم میں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ بے وقوف ہو، یا اس کو بے وقوف کے نام سے یاد کیا جائے، یا لوگ اس کو احمق سمجھیں، یا اللہ تعالی کی نظر میں وہ کم عقل ہو؟ کوئی چاہتا ہے ہم میں سے؟ کیا مومن احمق ہو سکتا ہے؟ نہیں. احمق ہونا ایک عیب کی بات ہے، شرمندگی کی بات ہے. تو کوشش کس چیز کے لیے کرنی چاہیے؟ کہ انسان حماقت سے نکلے. اچھا، احمق شخص کی علامتیں کیا ہوتی ہیں؟ یعنی بے وجہ اعتراض کرتا ہے. اعتراض کرنا، جیسے بچے ہوتے ہیں نا، کم سمجھ ہوتے ہیں، تو آپ کوئی بھی کام ضروری کر رہے ہو، یا آپ مثلاً پڑھ رہے ہیں، تو وہ کیا اعتراض کریں گے؟ آپ کیوں پڑھ رہی ہیں؟ آپ کے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو نہیں سمجھ کہ آپ کا پڑھنا کیوں ضروری. تو وہ تو بچہ ہے، تو اس لیے ہم اس کو معاف کر سکتے ہیں. لیکن کئی بڑے سمجھدار لوگ بھی جو بظاہر سمجھدار ہیں، اپنے خیال میں بڑے میچور ہیں، وہ بھی اعتراض کرتے ہیں یا نہیں؟ یعنی وہ دنیاوی اعتبار سے بڑے ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، لیکن ان کو اعتراض ہے کہ آپ دین کا علم کیوں حاصل کرتے ہیں جو کہ فریضہ ہے. ہاں؟ تو ان کا اعتراض، یا کسی بھی اچھے کام پر اعتراض، یہ کیوں کر رہے ہو، وہ کیوں کر رہے ہو، ایسا کرنے والا امیچور شخص ہوتا ہے. اور چاہے دنیاوی اعتبار سے کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہیں، اللہ کی نگاہ میں کیا ہے؟ وہ بے وقوف. تو بے وقوف کون ہے؟ جو اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرے، تقدیر پر اعتراض کرے، اللہ تعالی کے احکامات پر اعتراض کرے، دین کے احکامات کو کیا کہے، نیرو مائنڈڈنس، یا اسی طرح کے کچھ اور نام دینا. تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ان کو سمجھ ہی نہیں. اچھا، سفہاء ویسے کس کو کہا گیا؟ الا انہم ہم السفہاء. کس کو کہا گیا؟ منافقین کو کہا گیا ہے. پیچھے آپ کو یاد ہے؟ منافقین کو کہا گیا نا. وہ ایمان والوں کو کیا کہتے تھے؟ بے وقوف. اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، ایمان والے بے وقوف نہیں، یہ خود بے وقوف ہے. لا یشعرون، اس کی وجہ کیا تھی؟ شعور نہیں رکھتے، علم نہیں رکھتے. تو علم اور شعور کی کمی، علم اور عقل کی کمی انسان کو احمق بناتی ہے. اور احمق انسان اللہ رب العزت کی کتاب، اس کے احکامات اور اس کے فیصلوں پر حجت بازی کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے. یعنی جس رب نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، اسی نے یہ کتاب بھیجی، تو اس کی کتاب کے یہ احکامات کو معمولی حکم نہیں ہے. لیکن ایسا ہر دور میں ہوتا رہتا ہے، کیا کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں. تو یہاں بھی ایک خاص قسم کے اعتراض کی طرف اشارہ ہے جو آگے آیتوں میں آئے گا. تو سیقول السفہاء،
من الناس، الناس لوگوں میں سے. کون لوگ؟ کون لوگ مراد ہے یہاں؟ مدینہ میں ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جنہیں ایک خاص فیصلے پر اعتراض ہوا تھا. منافقین اور یہود کی طرف اشارہ ہے یہاں. ما ولاہم، کس چیز نے پھیرا ان کو؟ ولا یولی، واو لام یہ، اور چونکہ آگے ان آ رہا ہے، کل بھی یہ بات ہوئی تھی نا کہ واللہ کے بعد ان آئے تو کیا معنی بنتا ہے؟ الٹ جانا، کسی چیز سے منہ موڑ لینا، یعنی اس سے رخ پھیر لینا. کس چیز نے پھیر دیا ان کو، ہٹا دیا ان کو؟ قبلتہم، ان کے قبلے سے. قبلہ کا روٹ کیا ہے؟ قاف بے لام. قبل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پہلے، یعنی مراد ہے سامنے، سامنے کا رخ، یعنی نماز میں جو چیز سامنے ہو وہ ہے قبلہ. اللتی، وہ جو، کانو وہ تھے، علیہا اس پر. ہاں کی ضمیر کدھر جا رہی؟ قبلے کی طرف. کون سا قبلہ؟ بیت المقدس. یہ بیت المقدس کی طرف جو تھے تو ادھر سے یہ پھر کیوں گئے؟ قل للہ المشرق، کہہ دیجئے اللہ کے لیے ہے مشرق، والمغرب، اور مغرب. تو مشرق اور مغرب دونوں اسم ظرف مکان ہے، اسم ہی ہے لیکن ظرف ہے. یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے. کون؟ اللہ تعالی. من یشاء، جس کو چاہتا ہے. الی صراط مستقیم، سیدھے رستے کی طرف. قرآن پاک میں آتا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ. ان اول بیت، بے شک پہلا گھر، وضع للناس، جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، للذی، البتہ وہ ہے جو ببکۃ، مکہ میں ہے. تو مرکز عبادت جو سب سے پہلے تمام انسانوں کے لیے بنایا گیا وہ بیت اللہ شریف تھا، جو بعض روایات کے مطابق فرشتوں نے سب سے پہلے تعمیر کیا تھا. اس کے بعد اس کی بار بار تعمیر ہوتی رہی. طوفان نوح میں وہ مکمل طور پر گر گیا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالی کے حکم سے اور اللہ تعالی کی خاص رہنمائی کے ساتھ انہی اصل بنیادوں پر اس کو دوبارہ اٹھایا، یعنی بنیادیں پہلے سے تھی. لہذا ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بعد جو قبلہ لوگوں کے لیے پھر سے مقرر کیا گیا وہ خانہ کعبہ تھا. اس کے بعد جب یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں نبوت آئی تو بیت المقدس تعمیر ہوا تقریباً 1300 سال کے بعد، جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا. تو اہل کتاب میں جو بھی پیغمبر آئے اس کے بعد، تو ان کے لیے ایک مرکزی عبادت گاہ یا ان کا قبلہ کیا تھا؟ بیت المقدس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جن باتوں میں اللہ تعالی کی طرف سے کوئی وحی نہ آتی یا کوئی حکم نہ آتا تو آپ پچھلے انبیاء کی پیروی کرتے ہوئے وہ کام اسی طرح کرتے رہتے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آ کر، کیونکہ مکہ میں تو یہ تھا کہ آپ خانہ کعبہ کے پاس تھے، خانہ کعبہ ہی کی طرف سب لوگ منہ کر کے عبادت کرتے، اور ویسے بھی وہاں ایسی مشکل نہیں تھی. آپ کو معلوم ہے کہ اگر خانہ کعبہ کے خاص سمت پہ کھڑے ہوں تو سامنے کعبہ بھی ہو سکتا ہے اور بیت المقدس بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب آپ مدینہ تشریف لائے تو تقریباً 1.5 سال تک 16-17 مہینے آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے. چونکہ آپ کی نشانیوں میں سے، یعنی آخری پیغمبر کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی تھی کہ اس کا قبلہ بیت اللہ ہوگا. اب آپ مدینہ میں تشریف فرما تھے، مدینہ میں یہود بھی تھے، پہلے آپ ان کے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے.
تو اللہ تعالی کی طرف سے حکم آیا اور آپ کو انتظار بھی تھا، اسی لیے آگے آتا ہے کہ ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، گویا یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب یہ حکم آتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کے حکم سے جب آپ نے بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کی طرف رخ کیا تو اس پر کچھ لوگوں کو اعتراض ہوا۔ ان لوگوں کا نام تو یہاں نہیں لیا گیا، لیکن جو بھی اعتراض کرنے والے تھے ان میں سر فہرست اہل کتاب تھے، یعنی یہود تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ منافقین بھی ہر بات میں ان کے ساتھ مل جایا کرتے تھے۔ تو اس پر تبصرہ کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، ان قریب کہیں گے لوگوں میں سے جو بے وقوف ہیں، یعنی اعتراض کرنے والے ہیں۔ اب عبارت کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے، آپ کے پس منظر سارا معلوم ہے کہ اعتراض کون کرتا ہے، اعتراض کب کیا جاتا ہے، اعتراض کی وجہ کیا ہے، بے وقوف کون ہوتا ہے، اور یہاں بے وقوف کس کو کہا گیا ہے، کس کی طرف اشارہ ہے۔ تو بہرحال اب آپ کی توجہ اس پہ رہنا چاہیے کہ اس پوری آیت کا مفہوم کیا ہے اور اس میں سبق کیا نکلتا ہے۔ تو اللہ کے فیصلوں پر، اللہ کے فضل اور احسان پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، قبلے کی تبدیلی کے حکم سے، اس پر اعتراض کرنے والوں کو یہاں سفہاء کہا گیا۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کہ ان کو کس چیز نے پھیر دیا اس قبلے سے، یعنی بیت المقدس سے، جس کی طرف یہ رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو اس کے جواب میں کیا فرمایا گیا؟ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہہ دیجئے ساری سمتیں اللہ ہی کی ہیں، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، آیت نمبر 115۔ اب دیکھیے کہ پہلے سے یہ بنیاد بنا دی گئی کہ مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے ہے، تو جدھر بھی تم منہ کرو گے وہیں اللہ کی ذات موجود ہے۔ لہذا پہلی بات تو یہ کہ سمتیں بھی ساری اللہ کی ہیں، کیونکہ اللہ کی زمین پر ہیں یا اللہ کی سلطنت کے اندر ہیں، اور پھر اللہ تعالی کسی ایک خاص سمت کے ساتھ تو وابستہ نہیں، اس کی ذات تو ہر طرف ہے۔ لہذا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی منہ کرو گے وہیں اللہ کی ذات موجود ہے۔ تو یہاں بھی کیا فرمایا؟ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق و مغرب۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے۔ جب ایک حکم کے بعد دوسرا حکم آتا ہے، عموماً جیسے نسخ کا پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، تو بعض ناسمجھ لوگوں کو اس کی حکمت نہیں پتہ چلتی، تو وہ وہاں بھی اعتراض کر دیتے ہیں، اور اس طرح اصل نقطے سے ان کی توجہ ہٹ جاتی ہے اور وہ irrelevant ایشوز میں چلے جاتے ہیں اور ہدایت سے دور ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ یعنی قبلے کی تبدیلی کا حکم، ایک سمت سے دوسری سمت کی طرف مڑنا، یہ عمل بعض لوگوں کی تو ہدایت کا ذریعہ ہے، اور بعض لوگ غیر ضروری باتوں میں پڑھ کے اصل سے دور ہو گئے۔ تو اللہ جس کو چاہتا ہے پھر ایسے موقعوں پر، یہ آزمائش کا موقع ہے نا، تو ایسے آزمائش کے موقعوں پر اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھاتا ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اور کس کو وہ صحیح رستہ دکھاتا ہے، ہدایت کس کو دیتا ہے؟ جو اس کی رضامندی کا طالب ہوتا ہے، جو اس کو راضی کرنا چاہتا ہے، جو اس کو خوش کرنا چاہتا ہے۔ تو جو اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اللہ کا حکم آتے ہی حجت بازی نہیں، بلکہ کیا؟ سمعنا و اطعنا،
ہم نے سنا، ہم نے مان لیا، کیونکہ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ رخ کوئی بھی ہے، طریقہ کوئی بھی ہے. ہمارا تو اصل مطلوب اور مقصود کیا ہے؟ اللہ کی رضا. جیسا کہ قرآن پاک کی ایک اور آیت میں آتا ہے کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا. کہ مومنوں کی بات تو کیا ہوا کرتی ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ تمہاری بات میں فیصلہ کرے تو وہ فوراً اللہ کا حکم سن کے کہتے ہیں سمعنا واطعنا. آپ نے کہا ادھر مڑ جاؤ، ہم ادھر مڑ گئے. آپ نے کہا نہیں آپ ادھر مڑ جاؤ، ہم ادھر مڑ جائیں گے. ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ ہمارے لیے اصل مقصود ڈائریکشن نہیں ہے، ہمارے لیے اصل مقصود اللہ کی رضا ہے. جیسے مقناطیس کی سوئی ہمیشہ ایک خاص سمت کی طرف گھوم جاتی ہے، اسی طرح مومن کا دل ہر جگہ کس طرف گھوم جاتا ہے؟ اللہ کی طرف. نحن لہ مخلصون، نحن لہ مسلمون، نحن لہ عابدون. وہی ہماری زندگی کا سینٹر آف لائف ہے. لہذا جہاں بھی ہم ہوں ہم پلٹ کے مڑ کے اسی کی طرف جائیں گے، اور جہتیں تو ساری اسی کی ہیں. جدھر بھی منہ کریں گے وہیں وہ ہوگا. اس لیے اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ ہمیں کدھر مڑنے کو کہہ رہا ہے. اور پھر سورۃ البقرہ کی آیت 177 میں مزید وضاحت سے فرما دیا گیا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی صرف یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے کسی خاص سمت کی طرف کر لو. تمہارا مقصود سمت نہیں، ایک خاص ڈائریکشن نہیں، ایک خاص جگہ نہیں، کوئی فرقہ نہیں، کوئی گروہ نہیں، کوئی شخصیت نہیں، کوئی مقام یا مکان نہیں، کوئی مقدس جگہ نہیں. کسی جگہ کو بھی مقدس ہونے کا شرف کب حاصل ہوتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے نا اس بلڈنگ میں پہلے کیا تھا؟ جو میں پہلی دفعہ یہاں دیکھنے کے لیے آئی تھی تو یہاں چرچ تھا، یہ بہت بڑا سٹیج تھا یہاں، اور وہ صلیب پیچھے لگی ہوئی تھی. جب پہلے دن میں نے یہاں نفل پڑھے تو میرے آنسو نہیں رک رہے تھے، اور اس میں ایک جذبات میں یہ بھی تھا کہ یار اب زمین کا وہ خطہ جہاں کچھ اور تھا، یعنی شرک تھا، وہاں اب تیرا کلام گونجے گا، یعنی تیرے کلام کی آواز بلند ہوگی. تو اب یہ جگہ تو وہی ہے. تو ہم اس جگہ سے کس لیے محبت کرتے کہ اللہ کا کلام یہاں پڑھا جاتا ہے. اس لیے نہیں کرتے کہ یہ بلڈنگ بحیثیت بلڈنگ مقدس ہو گئی، کبھی ناپاک ہوگی اور کبھی پاک ہو گئی. یہ بات نہیں ہے. بات کیا ہے کہ کوئی بھی چیز تقدس کا مقام کب حاصل کرتی ہے؟ اس ایکٹیویٹی، اس کام کی وجہ سے جو اس کے اندر ہوتا ہے. تو خانہ کعبہ سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ حجر اسود کو چومتے ہوئے حضرت عمر نے کیا کہا تھا؟ تو ایک پتھر ہے. ہاں، یا حجر انکا حجر لا تنفع ولا تضر. کہ اے حجر تم حجر ہو، بس نہ تم فائدہ دیتے ہو نہ نقصان دیتے ہو. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں نہ چوما تھا تو میں تمہیں کبھی نہ چومتا. یعنی تم ایک پتھر سے زیادہ کچھ نہیں ہو. تمہاری ویلیو کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہاں ایک خاص عمل کیا جاتا ہے، اور جس کا نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. تو اگر قبلہ پہلے ایک طرف تھا اور اب دوسری طرف ہو گیا تو بات جگہوں کی نہیں ہے. جگہیں بھی جب مقدس ہوتی ہیں جب وہاں پر کوئی کام ہوتا ہے. بات تو اللہ کے حکم کی ہے، اللہ کے فیصلے کی ہے، اللہ کے اذن کی ہے. لہذا ہم میں سے ہر ایک کے دل میں کیا ہونا چاہیے؟ مطلوب اللہ کی ذات، سینٹر آف لائف اللہ کی رضا. ہماری زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا. نہ کوئی فرقہ، نہ گروہ، نہ شخصیتیں، نہ جگہ، نہ مقام. وہ سب تو سیکنڈری چیزیں ہیں. وہ تو اللہ کے نام کی وجہ سے ہمیں پیاری ہے نا. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی انسان سے اگر آپ محبت کرتے ہیں، مثلا جو لوگ یہاں آتے ہیں قرآن پڑھنے تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آپ کی دوستی ہے یا آپ کو دوسرے اچھے لگتے ہیں، تو آپ ان سے محبت کیوں کریں؟ مثلا میں آپ سے محبت کرتی کیوں؟ اللہ کی خاطر، کہ آپ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں
اس رستے کے طلبگار ہیں، طالب علم ہیں، اس لیے مجھے آپ سے محبت ہے. تو میری آپ سے محبت کے بیچ میں کاز کیا ہے؟ اللہ کی رضا. اسی طرح اگر آپ مجھ سے کرتے ہیں تو وہ صرف اللہ کی ذات ہونی چاہیے بیچ میں، نہ کہ ایک انسان. جب ہم اس کو نکال کے انسان کے پیچھے ہو جاتے یہ شخصیت پرستی ہوتی ہے، اور یہاں سے پھر شرک شروع ہو جاتا ہے کہ اس بندے کا حکم اہم ہو گیا اور اللہ کی بات پیچھے چلی گئی. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں؟ تو یہاں سب مسلمانوں کی ایک طرح سے آزمائش ہوئی تھی، ٹیسٹ ہوا تھا، امتحان ہوا تھا. کیا آزمائش تھی اس میں؟ آپ کو معلوم ہے کہ جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے مکہ سے، تو مکہ والوں کے لیے بہت اہم جگہ کیا تھی؟ خانہ کعبہ. اب ان کی آزمائش کیا ہوئی کہ مدینہ آ کے انہیں کہا گیا جناب اب تم اپنا رخ بیت المقدس کی طرف کر لو، جو کہ یہود کا قبلہ تھا. تھی نا آزمائش. اب مدینہ میں جو لوگ رہ رہے تھے وہ اگر ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے پہلے، یا جو اہل کتاب میں سے مسلمان ہوئے تھے، کچھ لوگ ایسے بھی تھے نا جو یہود و نصارہ میں سے مسلمان ہوئے تھے، وہ اس کو قبلہ مانتے تھے. اب ان کی آزمائش کیا ہوئی کہ اب وہ اپنا قبلہ کعبہ کی طرف رخ کر لیں. تو اب اگر وہ کہتے ہیں نہیں، اگر وہ تعصب کا شکار ہو جاتے، نہیں ہمارے آباء و اجداد تو بیت المقدس کی طرف منہ کرتے رہے، اور دوسرے کہتے ہیں ہمارے تو 2500 سال سے ابراہیم علیہ السلام نے وہ قبلہ ہمارے لیے بنایا تھا، ہم ادھر کیوں منہ کریں؟ تو سارا مقصد فوت ہو جاتا. تو بندہ مومن چیزوں میں نہیں اٹک کے رہ جاتا، انسانوں میں اٹک کے نہیں رہ جاتا، شخصیتوں میں نہیں اٹک جاتا، جگہوں میں نہیں اٹک جاتا. وہ زمین کے کسی بھی حصے پر ہو، اس کا دھیان کدھر ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف. وہ کہیں بھی ہو. اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا ہونا؟ ربانی. یہی ہوتا ہے ربانی بننا، کہ آپ کہیں بھی ہو، آپ کی پہچان کیا ہے؟ رب کے بندے. اور آپ پہ رنگ کون سا چڑھا ہوا ہو؟ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ، کہ لوگ آپ کو دیکھتے ہی پہچان جائیں کہ آپ اللہ والے ہیں. ربانی کا لفظی معنی کیا ہے؟ رب والے یعنی اللہ والے، جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں نا. لیکن ہمارے ہاں یہ لفظ کیا بن گیا ہے؟ کچھ خاص لوگوں کے لیے وہ اللہ والا ہے جو بالکل سوچ سمجھ سے کام نہ لے، جو مجنون ہو، دیوانہ ہو، مدہوش ہو. اللہ لوگ کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ بے سمجھ سا انسان ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں. یعنی ہمارے معاشرے میں جس بندے کو دنیا کی ہوشیاریاں نہ آتی ہوں، جو ان کے نزدیک احمق ہو، جو ان کے نزدیک ناسمجھ ہو، تو کیا کہتے ہیں؟ اسے کیا پوچھنا، اللہ لوگ ہے، انہیں کیا پتا. یعنی دوسرے لفظوں میں بے وقوف ہے. لیکن ربانی بے وقوف نہیں ہوتا، وہ خود کو بھی پہچانتا ہے، وہ اپنے رب کو بھی پہچانتا ہے، وہ اس کے حکم کو بھی پہچانتا ہے، وہ دنیا کو بھی پہچانتا ہے، وہ باشعور انسان ہوتا ہے، وہ عقل استعمال کرتا ہے، وہ ہوش و حواس کے ساتھ رہتا ہے، وہ ناسمجھ و سفیہ اور بے وقوف نہیں ہوا کرتا. اور اگر کوئی اس کو بے وقوف سمجھے تو وہ اس کی اپنی عقل کا قصور ہے. بہرحال قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دیجئے مشرق اور مغرب کس کے ہیں؟ سب اللہ کے ہیں، سب اللہ کے. اس لیے اصل مطلوب اللہ کی ذات ہونی چاہیے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. کذالک بھی کا اور ذالک اکٹھا ہو چکا ہے اس میں. دیکھیے ذرا لفظ کو، کذالک کا کاف الگ کر دیں تو باقی کیا رہ جاتا ہے؟ تو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مانند. اور ذالک کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یہ. تو کذالک اس کی مانند. اسی طرح جعلناکم بنایا ہم نے تم کو. کس کو؟ مسلمانوں کو. کیا بنایا؟ امتن، امت، وسطن
وسط کا لفظ جو ہے درمیانی کو کہتے ہیں. تعداد، فاصلے یا مقدار کے لحاظ سے کسی چیز کا درمیانی حصہ. مثلا یہ میز ہے، اگر یہ 6 فٹ کا ہے مثال کے طور پر، تو اس کا درمیان کہاں ہوگا؟ 3 ادھر اور 3 ادھر، اور اس کے بیچ کی لائن جو ہوتی ہے وہ درمیان کا حصہ ہوگا. یعنی آدھا آدھا یہاں سے اس کو نصف ہم کر سکتے ہیں، وہ درمیانی حصہ ہوتا ہے. اسی طرح مقدار، مثلا آپ کے پاس 7 کتابیں ہیں، تو درمیانی کتاب کون سی ہوگی؟ 3 ادھر اور 3 ادھر، تو جو درمیان کی ہے وہ مقدار ہو گئی. یعنی تعداد یا فاصلہ یا مقدار. تو ہر چیز کی درمیانی جگہ، مثلا یہ 3 کرسیاں رکھی ہوئی ہیں، تو ان میں سے درمیانی کون سی ہے؟ جو 2 کے بیچ میں. ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا آپ؟ ہر چیز کی درمیانی جگہ. یہ مادی اور مانوی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے. مراد یہ ہے کہ چیزوں کے لیے بھی وسط استعمال ہوتا ہے، اور وہ چیز جو نظر نہ آئے اس میں بھی استعمال ہوتا ہے. مثلا ٹیمپریچر آپ کو نظر تو نہیں آتا، لیکن آپ صرف محسوس کرتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں آج ماڈریٹ ہے، درمیانہ ہے. اسی طرح زندگی میں، سوچ میں معتدل رائے والا ہونا. تو امت درمیانی ہے. کس کے اور کس کے درمیان ہے؟ اس کے دونوں معنی ہوں گے. معتدل بھی، یعنی معتدل سوچ والی، ایکسٹریمسٹ نہیں، یعنی افراط اور تفریط سے خالی ہیں، معتدل سوچ والے. لیکن سفہا کیا کہتے ہیں کہ آپ کیا ہیں؟ ایکسٹریمسٹ ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ دونوں طرف مشکل ہے. کچھ مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، ناسمجھی بھی ہے، اور کچھ رویے بھی مسلمانوں کے اپنے اصل سے ہٹے ہوئے ہیں. جو کہا گیا کرنے کو وہ کرنے کے بجائے کچھ اور کرتے رہتے ہیں. تو مانوی اعتبار سے بھی معتدل امت بنایا اللہ نے ہمیں، اور فزیکلی بھی یا حصی اعتبار سے بھی ہم پیغمبر علیہ السلام اور باقی دنیا کے بیچ میں کیا ہے؟ وہ ایک لفظ شاید بولتے ہیں وایا میڈیا. وایا میڈیا کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ایک طرف کیا ہے؟ پیغمبر، اور دوسری طرف کیا ہے؟ دنیا. پیغمبروں کا سلسلہ حد لگ گئی، ختم ہو گیا، اور اب انسانیت کو ہدایت کی ضرورت ہے. تو پھر اب یہ رول کون پلے کرے گا؟ امت مسلمہ. ٹھیک ہے، تو یہ بیچ میں کھڑی ہے امت. پیغمبر کی تعلیم ادھر سے لے اور ادھر اقوام عالم کو دے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے امتن وسطن. لتکونوا، تاکہ تم ہو جاؤ. کون ہو جائیں؟ مسلمان. کیا ہو جائیں؟ شہداء، گواہ. علی الناس، لوگوں پر. تاکہ تم سب ہو جاؤ لوگوں پر گواہ. لوگوں سے مراد اقوام عالم ہے، تمام انسان، یعنی حق کی گواہی دینے والے. وَيَكُونَ الرَّسُولُ، اور ہوں رسول. کون رسول؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. علیکم، تم پر، شہیدن، گواہ. رسول نے پیغام تم تک پہنچا دیا، اور اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ آگے پہنچانا ہے. تو ایک طرف الناس ہے اور ایک طرف الرسول ہے، اور بیچ میں امتن وسطن ہے. آگے ترتیب سمجھ. وما جعلنا، اور نہیں بنایا ہم نے، القبلۃ، اس قبلے کو، التی کنت علیہا، جس پر تو تھا. کس پر تھے آپ؟ بیت المقدس. الا، مگر، یعنی اصل قبلہ تو آپ کا خانہ کعبہ ہی تھا. یہ جو بیچ میں آپ کو بیت المقدس پر قائم رکھا، یہ کس لیے تھا؟ لنعلم، ایک ٹیسٹ کے لیے تھا، تاکہ ہم جان لیں. من، کون، یتبع، پیروی کرے گا، الرسول، رسول کی. کس رسول کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی.
یہ تو لوگوں کا ایک ٹیسٹ تھا. ممن، ان سے جو ینقلب، لوٹ جائیں. ینقلب کا روٹ کیا؟ قاف لام بے. قلب کا کیا مطلب ہے؟ الٹ پلٹ ہونا، الٹا جانا، یعنی جو الٹا چلا جائے. علی عقبیہ، اوپر اپنی دونوں ایڑیوں کے. عقبی جو ہے یہ عقب سے ہے، عین قاف بے، کسی چیز کا پچھلا حصہ. تو پاؤں کا پچھلا حصہ کیا کہلاتا ہے؟ عقب، ایڑی. تو عقبین دو ایڑیاں، یعنی دونوں ایڑیوں پر، یعنی الٹے پاؤں پھرنا جسے اردو میں کہتے ہیں آپ، الٹے پاؤں پھر جائے. اور یہ جو اتباع کا لفظ ہے نا، یہ تے بے عین سے ہے، تبع، پیروی کرنا. اب آپ دیکھیے کہ سورۃ البقرہ میں مختلف لوگوں کا ٹیسٹ ہوا ہے. سب سے پہلا ٹیسٹ کس کا تھا؟ آدم علیہ السلام کا تھا نا. کیا ٹیسٹ تھا؟ کس چیز سے آزمائے گئے تھے؟ اس پھل سے، شجرہ سے. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ. پھر بنی اسرائیل کا ٹیسٹ تھا. کیا؟ گائے کے ساتھ کہ کیا کرتے ہیں. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ٹیسٹ تھا. کیا تھا؟ چند کلمات کے ساتھ. اس کے بعد مسلمانوں کا ٹیسٹ ہے، امت وسط کا ٹیسٹ ہے. کیونکہ جب تک کوئی ٹیسٹ پاس نہ کرے تو امامت کا درجہ نہیں ملتا، وہ چنا نہیں جاتا. تو اس لیے ٹیسٹ سے بھاگا نہیں کرے، گھبرایا نہیں کرے. ٹیسٹ ضروری ہے. ہم تو دنیا میں بھیجے بھی کس لیے گئے؟ ٹیسٹ، امتحان. خلق الموت والحیات لیبلوکم. اور ہم نے کیا سمجھ رکھا ہم کس لیے آئے یہاں؟ ہم کیا سوچتے ہیں ہم کس لیے آئے؟ سیر و تفریح کے لیے، زیادہ کمائیں، اچھا کھائیں، اچھا پیئیں، اچھی طرح زندگی بسر کریں. ہم تو یہ سمجھے ہوئے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ امتحان کے لیے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ ہر لمحہ ہی امتحان ہو رہا ہے. کسی چیز کا ملنا بھی امتحان اور کسی چیز کا چھننا بھی امتحان. دیکھا یہ جائے گا اب یہ کرتا کیا ہے. جب ایسی کوئی چیز بظاہر سامنے آتی ہے تو عموماً ہمارا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. اب ہم کیا گفتگو کرتے ہیں، ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے. کیا ہم مسئلے کی تہہ تک جاتے ہیں یا ہم صرف ظاہری نوعیت کو دیکھتے ہیں، مسئلے کی ظاہر کو صرف دیکھتے ہیں کہ اس کو مل گیا، اس کو نہیں ملا، لہذا اس پہ ظلم ہے اور اس کے ساتھ فیور کیا گیا. عموماً اعتراض کون کرتا ہے؟ جو معاملے کو سمجھتا نہ ہو. معاملے کی حقیقت کو جب ہم نہیں سمجھتے تو اعتراض ہم کرتے ہیں، حالانکہ اس مسئلے کا حل کسی نہ کسی طرح ہوتا ہے. عام روزمرہ زندگی میں بھی ہمارے ساتھ ہر وقت ٹیسٹ ہو رہا ہے، ہر وقت ٹیسٹ ہو رہا ہے. ایک ایک قدم پر امتحان ہے. کدھر قدم اٹھا کے رکھتے ہیں، ادھر کو جاتے ہیں ادھر کو جاتے ہیں، کس بات پر کس طرح ری ایکٹ کرتے ہیں، کس بات کو کس طرح لیتے ہیں. یہی امتحان ہے. اگر کسی نے سمجھداری کا ثبوت دیا اور وہ معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا تو اس کا رویہ کیا ہوگا، عمل کیسا ہوگا؟ درست. کیونکہ عمل کا انحصار کس پر ہے؟ سوچ پر ہے نا. جو بات آپ کو جیسی سمجھ آئے گی آپ بولیں گی بھی ویسے، آپ کریں گے بھی ویسے. لہذا صحیح عمل کے لیے بے حد ضروری ہے کہ آپ کی سوچ صحیح ہو. جس شخص کی سوچ پازیٹو ہوگی وہ ہر چیز کو ایک اور نگاہ سے دیکھے گا، اور جس کی سوچ پازیٹو نہیں ہوگی وہ چیزوں کو دوسری نگاہ سے دیکھے گا. تو یہ نقطہ نظر کا فرق ہے، سوچ کا فرق. یہ سوچ کے فرق میں ایک چھوٹی سی کہانی ہے. One day, a father of a very wealthy family took his son on a trip to the country with the firm purpose of showing his son how poor people live. They spent a couple of days and nights on the farm of what could be considered a very poor family. On their return from their trip, the father asked his son, "How was the trip?" "It was great, Dad." "Did you see how poor people live?" the father asked.
Oh yes, said the son. So tell me, what did you learn from the trip? Asked the father. The son answered, I saw that we have one dog and they had 4. We have a pool that reaches to the middle of our garden, and they have a creek that has no end. We have imported lanterns in our garden, and they have the stars at night. We have a small piece of land to live on, and they have fields that go beyond our sight. We need servants to serve us, but they serve others. We buy our food, but they grow theirs. We have walls around our property to protect us. They have friends to protect them. The boy's father was speechless. Then his son added, Thanks, Dad, for showing me how poor we are. تو یہ ہے سوچ کا فرق. ایک ہی چیز ایک انسان کو ایک طرح دکھائی دیتی ہے اور دوسرا شخص اپنی مثبت سوچ کی وجہ سے اس کو بالکل اور طرح دیکھتا ہے. اور یہی ہمارا امتحان ہے. اور شیطان کہاں سے آتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کہاں سے آتا ہے شیطان؟ وسوسوں سے. آدم علیہ السلام کو اس نے کہاں سے پکڑا؟ کہاں سے آیا؟ وسوسوں سے. سوچ پہ حملہ کیا، سوچ بدل دی. نہیں تمہارے رب نے کوئی نہیں منع کیا اس سے، وہ تو اس کا اصل مقصد یہ نہیں، یہ ہے. اور وہ غلط فہمی میں اس درخت تک پہنچ گئے. لیکن اینڈ ریزلٹ کیا ہوا؟ اس امتحان میں کامیابی تو نہیں شو کی گئی نا. وہاں دنیا میں اگر ہم بھی چیزوں کو اس کے صحیح پرسپیکٹو میں نہیں دیکھیں گے، جیسی ہیں ویسی نہیں دیکھیں گے، اور خود ساختہ سوچ یا اپنے مخصوص ٹنل ویژن جس کو کہتے ہیں، یا مخصوص قسم کی اینک سے چیزوں کو دیکھیں گے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ صحیح چیز نہیں پا سکیں گے. تو اسی لیے قرآن پڑھتے وقت ہمیں کیا کہا گیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان کو ہٹا کے، سارے وسوسوں کو دور کر کے، سارے تعصبات کو ایک طرف کر کے، کھلے دل اور کھلی نظر کے ساتھ حق کی دعا مانگ کے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، پھر اس کتاب تک آؤ، ورنہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. ایک ہی چیز بہت سے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور وہی چیز بہت سے لوگوں کو بھٹکانے کا ذریعہ بن جاتی ہے. تو کتنی بدقسمتی ہو سکتی کسی انسان کی کہ وہ صحیح بات سمجھنے کی بجائے الٹ سمجھ کر اپنے ٹیسٹ میں فیل ہو جائے. تو جب ہم کسی چیز کو صرف سرسری نظر سے دیکھتے ہیں اور غور نہیں اس میں کرتے، تو اس سے بھی فرق پڑ جاتا ہے. تو دین کا معاملہ، یعنی قرآن کا معاملہ، یہ جو ہم پڑھتے ہیں، یہ صرف سرسری پڑھنے کا معاملہ نہیں ہے. اس میں غور و فکر اور تدبر اسی وجہ سے ضروری ہے تاکہ ہم اصل چیز تک پہنچیں. اور اس کے لیے سب سے اہم چیز جو کاؤنٹ کرتی ہے وہ انسان کی اپنی نیت، ارادہ اور تڑپ ہے کہ اللہ تو مجھے صحیح چیز دکھا. اور جب انسان اللہ سے مانگتا ہے صحیح چیز تو اللہ دکھا دیتا ہے، وہ اسے وہاں تک پہنچا دیتا ہے. حضرت سلمان فارسی کی زندگی ہو یا حضرت ابراہیم کی زندگی ہو یا اور صحابہ کی زندگی ہو، جس نے چاہا اس نے پا لیا. تو پھر اصل بات آپ کے اندر ہے، آپ کیا چاہتے ہیں. تب آپ دیکھیے کہ امتحان تو سب کا ہی امتحان تھا. وہ ان کانت، اور بے شک ہے. بے شک میں نے ان کا ترجمہ کیوں کر دیا؟ اس لیے کہ بعد میں لا آ رہا ہے، کبیرتن کے ساتھ لا لکھا ہوا ہے. یہ جو لا ہے یہ لام تاکید جس کو بولتے ہیں، یعنی تاکید کا لام. تو جب لا آتا ہے ان کے بعد تو مانا ان کا بے شک ہو جاتا ہے، اس میں جزم آ جاتا ہے. اور بے شک ہے البتہ بھاری، گراں، شاق، یعنی یہ حکم پر عمل کرنا. الا مگر، الذین ان لوگوں پر، یعنی کچھ بھی بھاری نہیں، حد اللہ جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہو.
ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے اللہ کے حکم پر عمل کرنا کچھ مشکل نہیں. وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ، لیضیع، کہ ضائع کر دے. یضیع ضاد یہ عین سے ہے، ضائع کر دے ایمانکم، تمہارے ایمان کو. ایمان ویسے تو کہتے ہیں اللہ کو مان لینا، لیکن صرف اللہ کو یا اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسولوں کو ماننا نہیں، بلکہ ان پر عمل کرنا بھی ایمان میں شامل ہے. احکامات الہی پر عمل کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے، وہ بھی ایمان میں ہی داخل ہے. یہاں ایمان سے مراد نماز ہے. وہ نمازیں مراد ہیں یہاں جو لوگوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی تھی، کہ ان نمازوں کا کیا بنا. فرمایا اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان ضائع کر دے، یعنی تمہاری نمازیں ضائع کر دے. ان اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ بالناس، لوگوں کے ساتھ، لرؤوف، البتہ شفقت کرنے والا، رحیم، مہربان ہے. رؤوف کا روٹ ہے رے حمزہ فے، کسی سے تکلیف دور کرنے کے لیے اس پر مہربانی کرنا. ایک تو بتایا کہ یہ اعتراض تو ہوں گے، اعتراض ہوتے رہیں گے، کوئی راضی نہیں ہوگا تم سے، اور اعتراض کرنے والے خود نہ سمجھ ہیں. تبدیلی کیوں کی گئی، اب اس کی وجہ بتائی جا رہی. ایک تو پیچھے بتا دی گی نا کہ آزمائش تھی، وہ تو ایک طرف، لیکن اہم وجہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ اسی طرح ہے جیسے ہم نے تم کو امت وسط بنایا. یعنی خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے کی غرض، مقصد کیا ہے؟ جیسے وہ جگہ دنیا کی ایک سینٹرل پلیس ہے، اگر نقشے میں بھی آپ دیکھیں تو وہ دنیا کا مرکز بنتا ہے، یعنی وسط بنتا ہے. تو یہ اسی طرح ہے جیسے تم بھی امت وسط ہو، تم بھی اقوام عالم میں مرکزی کردار ادا کرو گے. اس لیے تمہیں وہ قبلہ دیا گیا تاکہ جس طرح وہ گھر تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے. وہ پہلا گھر کس لیے تعمیر کیا گیا؟ تو قرآن پاک میں کیا بتایا گیا؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. سورۃ آل عمران آیت 96 میں کیا بتایا گیا کہ گھر کی مرکزی حیثیت کس لیے ہے؟ کہ لوگوں کے لیے ہدایت کی جگہ ہے، وہ ہدایت کا مقام ہے. تو اسی طرح تمہیں امت وسط بنایا گیا تاکہ تم بھی اقوام عالم کے لیے کیا بنو؟ ہدایت کا ذریعہ بنو. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا، تاکہ تم ہو جاؤ، کون؟ یعنی مسلمان کیا ہو جاؤ؟ شہداء علی الناس، سارے انسانوں پر گواہ، سارے انسانوں کے لیے ہدایت کا پیغام دینے والے، ہدایت کا ذریعہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسانی تاریخ کے دو بڑے دور ہیں. ایک دور وہ ہے جس میں انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ کی طرف سے پیغمبر آتے تھے، ٹھیک ہے نا. آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی بھی قومیں گزری، اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے کوئی انتظام کیا یا نہیں؟ کیا کیا؟ پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجی. قرآن پاک میں آتا ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری کہ جس میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو. اللہ نے ہر دور کے انسانوں کے لیے ہدایت کا انتظام کیا، ہر جگہ کے انسانوں کے لیے کیا. اور یہ بھی آپ سب کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر نبوت ختم ہو گئی. نبوت تو ختم ہوئی، کار نبوت ختم نہیں ہوا. اب انسانی تاریخ کا دوسرا مرحلہ شروع ہو رہا ہے. اس مرحلے میں جب دین مکمل ہو گیا، قبلہ متعین ہو گیا، امت مسلمہ کو ایک مرکزی حیثیت مل گئی، اب کار نبوت
نبیوں کے ذریعے نہیں، کس کے ذریعے کرایا جائے گا؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، امت وسط کے ذریعے. سمجھ گئے آپ اس بات کو؟ اب انسانوں کی ہدایت کے لیے نبی نہیں آئیں گے، یہ کام کس کو کرنا ہے؟ امت وسط کو کرنا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. پچھلی قوموں کے لیے، پچھلی نسلوں کے لیے پیغمبر آتے تھے، اگلی نسلوں کے لیے. اب میں نے وسط کا کیا معنی بتایا تھا؟ درمیان. اب آپ دیکھیے، یہ درمیان میں امت وسط، امت وسط درمیان میں، پیچھے والوں کے پاس کون آیا؟ اب آگے والوں کے لیے امت وسط. تو یہاں سے اپنا کام شروع کر رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے. دین مکمل، کتاب محفوظ، کتاب تبدیل نہیں ہوگی، سیرت رسول محفوظ، کوئی اس کو چینج نہیں اب کر سکتا. اتنے اوتھینٹیکیٹڈ ذرائع سے ہر چیز کلیئر کٹ ہمارے پاس پہنچی ہوئی ہے. اب صرف کرنے کا کام کیا ہے کہ اس ورثے کو، یہ لیگیسی ہے ہماری، اس ورثے کو جو ہم نے پیغمبر سے لیا، ہمیں کیا کرنا ہے؟ آگے دینا ہے. چاروں طرف دنیا کے پورے گلوب پر، پورے انسانوں تک اس کو پہنچانا ہے. یہ ہماری سب سے نمبر 1 اور بڑی ضرورت ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم امت محمد ہیں، اگر ہماری نسبت ہے آپ کے ساتھ اور ہم اس پہ خوش ہیں، بہت بڑا یہ کریڈٹ ہے جو ملا ہے. بہترین امت، وسط کا ایک معنی بہترین بھی کیا جاتا، بہترین امت. تو پھر بہترین اسی وقت ہوگے جب یہ کام کرو گے. اور اگر تم نے یہ کام نہ کیا اور باقی سارے کام کرتے رہے تو پھر قیامت کے دن لوگ تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تم پکڑے جاؤ گے وہاں. اب دیکھیے کہ ہر انسان کے لیے بحیثیت انسان ایک اہم ذمہ داری ہوتی ہے. اگر وہ انسان اس ذمہ داری کو نہ ادا کرے اور باقیوں کو کرتا رہے تو پھر اس کو انعام نہیں دیا جا سکتا. کوئی مثال لائیے. آپ دیکھیے کہ شادی کرنے کا مقصد عموماً کیا ہوتا ہے؟ ایک گھر بنایا جائے اور بچے ہوں، گھر آباد ہو، آگے نسل چلے، یا نہیں؟ یہ ایک بنیادی مقاصد میں سے ہے نا. اب اگر ایک شخص شادی کرتا ہے اور بیوی کہتی ہے کہ نہ میں نے رہنا ہے تمہارے گھر اور نہ بچے پیدا کرنے ہیں، تو پھر وہ کہے گا ٹھیک ہے تم میری بیوی ہو، جہاں چاہو رہو اور جو چاہو کرو، ہاں میں تمہیں خرچہ بھیجتا رہوں گا کیونکہ تم اب میری بیوی ہوگی نکاح کے بعد. نہیں، دینا چاہیے اس کو، وہ بیوی جو ہے اس کی انعام ملنا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ نہیں، اب آپ سب کہیں گے کہ نہیں وہ تو کوئی فرض ہی ادا نہیں کرتی، نہ وہ گھر آباد کر رہی ہے، نہ وہ بچے پیدا کر رہی ہے، لیکن وہ کہتی ہے میں بیوی ہوں تمہاری کیونکہ نکاح کیا ہوا تم نے مجھ سے. اور نہ وہ حقوق زوجیت ادا کرے، نہ شوہر کا حق دے، نہ ماں بننا چاہے، نہ شوہر کا حق دے، نہ گھر آباد کرے، نہ گھر کا کوئی کام کرنا چاہے، لیکن بیوی اس کی رہنا چاہے اور اس سے مال متاع لینا چاہے، فائدے اٹھانا چاہے. ناممکن سی بات ہے نا. یہ گاڑی چل سکتی ہے؟ پھر ایسا تعلق کبھی چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا. اب ہمارا امت مسلمہ کا حال کیا؟ کوئی ڈیوٹی ہم نہیں کریں گے جو بحیثیت امت ہماری، ویسے ہم جو چاہیں کریں، عالی شان عمارتیں بنائیں، بڑے بڑے کارنامے کریں، لیکن یہ کام نہیں ہم کر سکتے کیونکہ ہم مصروف ہیں. میں ایک ڈاکٹر ہوں، ساری زندگی مجھے پڑھنے پڑھانے اور مریضوں سے فرصت نہیں ملتی، میں یہ کام کب کروں؟ کوئی کہتا ہے میں ڈاکٹر ہوں، کوئی کہتا ہے میں انجینئر ہوں، کوئی کہتا ہے میں طالب علم ہوں، کوئی کہتا ہے میں تو ایک گھر کی خاتون خانہ ہوں. ہر کوئی مصروف ہے اور سب چلے جا رہے ہیں اپنی زندگی میں. تو یہ کام جب تم نے نہیں کیا تو پھر تمہیں اللہ کے ہاں کتنا بڑا انعام ملنا چاہیے. جس کام کے لیے اللہ نے تمہیں اتنی عزت دی تم نے وہی کام نہیں کیا
آپ کو پتا بنی اسرائیل سے امامت کیوں لی گئی؟ کیونکہ انہوں نے وہ کام نہیں کیا جس کے لیے انہیں چنا گیا تھا. تو نتیجہ کیا ہوا؟ وہ شان و شوکت لے لی گئی. تو اسی طرح اگر آج امت مسلمہ یہ کام نہیں کرتی تو قیامت کے دن پوچھ نہ ہوگی. آپ دیکھیے بائبل میں ایک عبارت آتی ہے، چیپٹر ہے حجی یا حجی، مجھے اس کا پروننسیشن نہیں آتا کیونکہ میں نے بائبل براہ راست کسی سے نہیں پڑھی. تو جیسے حاجیز لکھتے ہیں نا، ایسے الف کے بغیر حجی یا حجی. اس میں آیت 1 سے 10 تک، میں نے صرف ایک آخری آیت چنی کیونکہ پیراگراف کافی بڑا تھا. نبی حجی ہیں، وہ آ کے اللہ کا پیغام دیتے ہیں بنی اسرائیل کو کہ رب الافواج فرماتا ہے کیوں، یعنی میں تم سے کیوں ناراض ہوں؟ اس لیے کہ میرا گھر ویران ہے اور تم میں سے ہر ایک اپنے گھر دوڑا چلا جاتا ہے. میرا گھر ویران ہے اور تم میں سے ہر ایک اپنے گھر دوڑا چلا جاتا ہے، اس لیے نہ آسمان سے اوس گرتی ہے اور نہ زمین اپنا حاصل دیتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی پھر ناراضگی دنیا میں بھی آنے لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ مقام چھین لیتا ہے. انسانوں کی بحیثیت ہم میں سے انڈیویجولز کتنے بھی اعلیٰ مقام پہ پہنچے ہوئے ہوں، ملینئر ہوں. آج دنیا میں ہو سکتا ہے کہ امیر ترین لوگوں میں زیادہ مسلمان ہی ہوں، بہت لینڈ مسلمانوں کے پاس ہو جو دنیا کی بہترین لینڈز ہیں، یا بہترین وسائل ہوں، لیکن کہاں ہے عزت؟ عزت کہاں ہے؟ بحیثیت مسلمان کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہر ایک اپنی دنیا میں مصروف ہے اور جس کام کے لیے اس کو پیدا کیا گیا تو اس کو بھولے ہوئے ہیں. اس طرف ہر ایک کے پاس بہانہ ہے، میں یہ کام اس لیے نہیں کر سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ میری یہ اور یہ مجبوری، میں یہ نہیں کر سکتا کیونکہ میرے یہ اور یہ کام ہے. ہمیں سے ہر ایک کے پاس عذر ہے نا، میرے پاس ٹائم نہیں، آئی ہیو نو ٹائم، میرے پاس صلاحیت ہی نہیں، میں خود ہی عمل نہیں کرتی، مجھے پتہ ہی نہیں. یہ ان میں سے کوئی بہانہ نہیں، کوئی بہانہ قابل قبول نہیں. جو نہیں ہے وہ استعمال کریں، وہ لیں، سیکھیں، نہیں پتا تو پتا کریں. لا علمی اور جہالت جو ہے وہ کسی انسان کو پکڑ سے تھوڑی بچا سکتی ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی اصل ذمہ داری بھول جائے اور اس کی بجائے وہ دنیا بھر کے کام کر ڈالے، وہ بینک بھر دے پیسوں سے، وہ گھر بنا بنا کے شہر بھر دے، وہ اپنی نسل اولاد اتنی سارے دنیا میں پھیلا دے، جتنی چاہے شہرت حاصل کر لے، لیکن اگر اس نے یہ کام نہیں کیا گویا کچھ نہیں کیا. اور یہ کام صرف اتنا نہیں کہ میں اور آپ بیٹھ کے قرآن خود ہی پڑھ لیں اور پڑھا دیں اور بس. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اقوام عالم اور تمام دنیا تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. دنیا کی یونیورسٹی کسی میں پڑھنے کے لیے آپ چاہے $1000 کی کتاب خریدیں، شکر کر کے لیتے ہیں کہ ہمیں پڑھنا، ڈگری ملے گی، پیسے کما لیں گے، کل کو اس کی قیمت نکل آئے گی. بڑی سے بڑی فیس دینی پڑے، بڑے سے بڑے ذرائع خرچ کرنا پڑے، گھر بات چھوڑنا پڑے، کوئی مائنڈ نہیں کرتا، نہ کسی کو مشکل ہوتی. لیکن دین کے نام پر اگر ہمیں تھوڑی سی اپنی ضرورت کٹ کر کے ایک جوس کا گلاس یا کوئی بھی اپنی ایک کھانے کی چیز یا پہننے یا اوڑھنے کی کٹ کر کے ہم ایک کتاب آرام سے لے سکتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے. ہم بچوں کو بیکار کے جنک خریدنے کے لیے کتنے کتنے پیسے دے دیتے ہیں، لیکن ایک مقصد کے لیے ایک کتاب خریدنا، ایک چیز لینا، وہ ہم پہ بھاری ہوتا ہے. تو یہ بھی اس فرض کی ادائیگی کا ایک حصہ ہے کہ کچھ لوگ جو قرآن پڑھ گئے ہیں اب ان کا دل تڑپتا ہے کہ ہر ایک پڑھ جائے، کوئی بھی پڑھنے والا پیچھے نہ جائے، صرف اس ڈر سے کہ یہ کتاب لینی پڑے گی، اب پھر پیسے لگنے ہوں. کیونکہ مال کی محبت تمہارے دلوں میں گھر کی ہوئی ہے نا. مال ہر چیز کے لیے ہے، اس کام کے لیے نہیں. تو بات یہی ہے کہ جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے، کیا قرآن سب کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، سب کے لیے. الناس، الناس سے مراد کون ہے؟
سارے لوگ، چاہے وہ کسی بھی رنگ کے، کسی بھی نسل، کسی بھی زبان کے، تو سب کے لیے وہ میسج جانا چاہیے، یہ فریضہ ہے. اور اسی کے لیے اللہ نے وہ قبلہ مقرر کیا، وہ نبی بھیجا، وہ نعمت مکمل کی اور دین مکمل کیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم کیا کرتے. نہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم سب کو اس ذمہ داری کا وزن محسوس کرنا ہے. لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ ہم نماز میں تو کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ صحابہ کرام جیسا بنا دے، انبیاء کی طریقے پہ چلا دے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے طریقے پہ نہیں چلا جنہوں نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا، پڑھ لکھ کے جان بوجھ کے پھر اپنے ذمہ داری اور اپنے کام سے غفلت اختیار کی. لیکن عملی زندگی میں ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ یعنی کتنا عجیب تضاد ہے. نماز میں کچھ کہتے ہیں، سلام پھیر کے کچھ اور کرتے ہیں. ان علوم سے مروب ہیں، ان کے لیے ہم ساری کوشش کرتے ہیں، لیکن قرآن میں غور و فکر، قرآن کے لیے وقت نکالنا، کیونکہ ہر چیز کی پرائز پے کرنی پڑتی ہے. اگر ایک گریجویشن کے لیے آپ کو 4 سال یونیورسٹی میں پڑھنا پڑتا ہے، تو ایک قرآن کے لیے ہم کچھ بھی محنت نہ کریں. تو بات یہ ہے کہ اس کو مصیبت نہ سمجھیں، یہ ذمہ داری ہے کہ کچھ لوگ تو ہوں جو کریں، جو تڑپیں اور اوروں کو بھی اس چیز کی روشنی دکھائیں، کیونکہ یہ تو ایک ذمہ داری ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا. آخرت تو ہے ہی، دنیا کا کیا فائدہ ہے؟ بیسیکلی یہ کام ہمارے لیے ایک ماسٹر سٹروک کی حیثیت رکھتا ہے. ماسٹر سٹروک کس کو کہتے ہیں؟ ماسٹر سٹروک یعنی زندگی کے اندر یہ سٹروک، یعنی یہ کام جو ہے کہ قرآن سب کے لیے، اللہ کا پیغام سب کے لیے، یہ معمولی کام نہیں. جب ایک انسان واقعی اس کو اون کر لیتا ہے نا، تو اس کی پوری زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، اس کی ساری پرائرٹیز تبدیل ہو جاتی ہیں. دھچکا، جی ہاں، جیسے ایک دھچکا لگتا ہے نا، یعنی ایک نیا دروازہ کھلتا ہے آپ کے لیے، ٹرننگ پوائنٹ یا ایک کی، ماسٹر کی نہیں جس کو کہتے، ماسٹر کی یا ماسٹر سٹروک. آپ کی زندگی کا ایک اہم ترین فیصلہ ہے یہ وہ معمولی بات نہیں ہے، اہم ترین فیصلہ. ایک ہے اپنے لیے جینا اور ایک ہے انسانیت کے لیے جینا. جب آپ انٹروورٹ ہوتے ہیں، اپنے لیے جیتے ہیں، تو آپ کی ساری محنت، کوشش اور پورا دن کہاں گزرتا ہے؟ کچھ دن پہلے آپ اپنے لیے جیتے تھے نا، تو آپ سویر کیسے کرتے تھے؟ اپنے لیے سوچنا، بچوں کے لیے سوچنا. دوپہر کیسے کرتے تھے؟ اپنے لیے سوچنا، گھر کے لیے، خاندان کے لیے سوچنا. اپنے لیے، اپنے لیے، اپنے لیے، اپنے لیے. اٹھے بھی تو اپنے لیے، سوئے تو اپنے لیے، جاگے تو اپنے لیے. میں اور میری زندگی، میری جاب، میرا کام، میری زندگی اور میں. لیکن یہ جو آیت ہے یا یہ جو قرآن کا پڑھنا ہے، یہ کیا ہے؟ اب آپ کے لیے ایک دروازے کا کھلنا. اب آپ صرف اپنے لیے نہیں جیئیں گے، اب آپ کو اس خول سے باہر نکلنا ہے. آپ کو لوگوں کے لیے جینا ہے، اوروں کے لیے جینا. جب آپ اوروں کے لیے جینے لگتے ہیں تو اور قدر بھی نہیں کرتے بعض اوقات، وہ الٹا ہمارے اوپر برستے ہیں کہ یہ تم کون آیا میں نیند سے جگانے. یہ بالکل کام ایسا ہی ہے جیسے کسی سوتے ہوئے کو جگانا. سب سے مشکل کام کیا ہوتا ہے گھر میں؟ صبح بچوں کو اٹھانا ہے نا مشکل. یعنی اس وقت کتنا انسان جھنجھلاہٹ ہوتی ہے کہ اتنا وقت ضائع ہو رہا ہے، کوئی نہ اپنا کام کر پا رہے نہ کچھ اور. ایک دفعہ اٹھا رہے ہیں، پھر اٹھا رہے ہیں، پھر اٹھا رہے ہیں، اور پھر وہ آگے سے گرمبل کرتے ہیں یا آگے سے ناراض ہوتے ہیں. تو دن کا آغاز ہی ایک ایسی چیز سے شروع ہوتا ہے کہ سارا موڈ آف ہو جاتا. تو بات یہ ہے کہ جس طرح آپ بچوں کو اٹھاتے ہیں اور ناراض ہوتے، بالکل اسی طرح غفلت میں پڑے ہوئے انسانوں کو جب آپ جگانے شروع کرتے ہیں، آپ ان کو کہتے ہیں ہوش میں آؤ،
وہ دیکھو آگے آگے، ہوش میں آؤ، اٹھ جاؤ، جلدی کرو، تو وہ الٹا ہمیں ناراض ہوتے ہیں، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، ہمیں سونے دو. تو یہ کام اصل میں ہے کیا؟ جگانے کا کام ہے. ایک تو یہ نا میں اپنے لیے جیتی ہوں، میں اٹھ گئی، میں نے اپنے سارے کام کر لیے، میری بلا سے جو سوتا ہے سوتا رہے. تو ایسے چھوڑتے ہیں آپ گھر میں؟ یعنی جو بھی مائیں ہیں وہ اس طرح چھوڑ دیتی ہے بچوں کو، ٹھیک ہے بچہ دوپہر تک سوتا رہے، شام تک سوتا رہے، بے شک سوتا رہے. کیوں نہیں سونے دیتے آپ اس کو؟ بتائیے. آپ کو اگر وہ سوتا رہ جائے تو غم ہوتا ہے؟ کوئی کام سوچتا ہے آپ کو؟ میرا خیال ہے جو بھی حساس مائیں ہیں وہ برداشت نہیں کر سکتی کہ وہ کام کر رہی ہیں اور بچہ سو رہا ہو، بے وجہ میں سو رہا ہو اور ضرورت سے زائد سو رہا ہو. انسان جل اٹھتا ہے، برداشت ہی نہیں ہو سکتا. تو انسانیت سو رہی ہو اور سوتے سوتے وہ گڑھے میں جا گرے، کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ چین ہی نہیں آ سکتا اگر آپ واقعی حساس انسان ہیں. پھر کیا بنے گا ان کا؟ پیغمبروں نے آ کے کیا کیا تھا؟ اگر آپ پیغمبروں کے حالات قرآن میں پڑھیں، اور انشاءاللہ پڑھیں گے، ہر ایک نے آ کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور آخرت کے سنگین مسئلے سے ڈرایا. آخرت کا مسئلہ آسان مسئلہ نہیں ہے، ہمیشہ کی زندگی کا مسئلہ ہے، ابدی زندگی. کیا بنے گا اس دن؟ کہاں جائیں گے؟ کیا بیتے گی؟ تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ اگر تو چند دن کا عذاب ہوتا نا، اور چند دن کی سزا اور ناکامی ہوتی، اور پھر آگے اس کے پھر پار ہونا ہوتا، تو ہم کہتے چلو کوئی بات نہیں، جانے دو، غافل رہیں اور سوئے رہیں، اور کیا ہوا، 1 سال فیل ہو گئے بچے، اگلے سال پاس ہو جائیں گے، نہ بھی پڑھیں گے، کچھ اور کر لیں گے. آخر مائیں تھا کار کے یہ کہتی نا، اچھا نہیں پڑھتا بچہ نہ پڑھے، کوئی ٹیکنیشین بنا دوں گی، کوئی اور چیز سکھا دوں گی، چلو گزارا کر لے گا. لیکن آخرت کے معاملے میں تو کوئی دوسری آپشن ہے ہی نہیں. لیکن سوتے ہوئے شخص بیچارے کو کیا پتا کہ اس کے اوپر کیا گزرنے والی ہے، اس کو تو نہیں پتا. جو بچہ ہے، غافل ہے، بے سمجھ ہے، اس کو نہیں پتا اس کا سونا کیا نقصان رکھتا ہے. انسانوں کو نہیں پتا کہ وہ سوئے ہوئے ہیں، ان کا سونا کیا معنی رکھتا ہے. تو یہ تو جو دیکھ رہا ہے اپنی کھلی آنکھوں سے خطرہ، وہی جانتا ہے نا، اور وہی بتا سکتا ہے. تو اس لیے کیا فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو امت وسط بنایا. کس لیے بنایا؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر حق کے گواہ بنو. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہی دیں. اور یہ کب ہوگی؟ قیامت کے دن. آپ کو معلوم ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 41، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ آیت پڑھی تھی حضرت عبداللہ بن مسعود نے، تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ اتنا روئے تھے کہ ہچکیاں بند گئی تھی، اتنی شدید ذمہ داری محسوس کی. کیا تھی آیت؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. کیا گزرے گی اس وقت جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان سب پر آپ کو گواہ بنائیں گے. تو بات یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے اقوام کے لوگوں پر بھی گواہی دیں گے، کیونکہ آپ کی کتاب میں ہر چیز محفوظ ہو گئی نا، اور خود ہم پر بھی گواہی دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ان لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے جنہوں نے قرآن کو پس پش ڈالا. قرآن میں ہی دلیل موجود ہے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول کہیں گے اے رب میری اس امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، پس پش ڈال دیا تھا. تو ایسے لوگوں کے خلاف رسول گواہی دیں گے. اسی طرح جنہوں نے فرقہ واریت اختیار کی یا رسول کا طریقہ چھوڑا، رسول علیہ السلام قیامت کے دن ان کے حق میں شفاعت نہیں کریں گے، ان کے خلاف گواہی دیں گے. لہذا
ہم نے تمہیں لوگوں پر گواہ بنایا اور تم وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہیں کہ تم نے یہ پیغام آگے پہنچایا یا نہیں. اور یاد رکھیے کہ جب انسان اس پیغام کو پہنچاتا ہے تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس کو ایک چیلنج درپیش ہوتا ہے، اور پھر اس کی اپنے اندر ایک ارتقاء یا ایک ترقی اس کی شروع ہوتی ہے. پھر اس کے نتیجے میں مزید لوگ مسلمان ہوتے ہیں اور اس کی یہ زندگی بھی ایک لائیولی زندگی بن جاتی ہے. دیکھیں نا، ایک جب آپ اپنی ذات کے لیے جیتے نا تو آپ کی زندگی میں کوئی چیلنج نہیں ہوتا سوائے چیلنج اس کے کہ آپ کی مادی حالت کیا ہے. لیکن جب آپ لوگوں تک پیغام پہنچانے لگتے ہیں تو بڑے بڑے چیلنجز آپ کے سامنے آنے لگتے ہیں. آپ کا دماغ کھلتا ہے، آپ کی صلاحیتیں استعمال ہوتی ہیں، آپ کو مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ مخالفتیں آپ کی مزید اصلاح کر دیتی ہیں. اب آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی تھی؟ 571 عیسوی میں، 571 میں. 571 کے عمر، ابو بکر اور باقی لوگوں کو دیکھیے، اور پھر اس کے بعد 642 میں جب مسلمانوں کا مقابلہ ایرانیوں کے ساتھ ہوا تھا، اس وقت کے مسلمانوں کو دیکھیے، اس وقت کے عمر کو دیکھیے اور اس وقت کے صحابہ کرام کو دیکھیے. ان 70 سالوں میں کوئی فرق آیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 571 میں پیدا ہوتے ہیں، 40 سال بعد نبوت ملتی ہے. اس 40 سال کو بھی نکال دیجئے بیچ میں سے. 609 میں آپ دیکھیے ابو بکر اور عمر کا حال کیا تھا. عقبہ بن عامر کہاں تھے اور باقی سارے لوگ کہاں تھے؟ وہ اپنے لیے جی رہے تھے. ان کی دنیاوی ترقی بھی کیا تھی؟ وہ لوگ آپس میں لڑا کرتے تھے. اور صرف another 30 years 22 years تو آپ کی نبوت کے 22 to 23، 2 سال حضرت ابوبکر کی خلافت اور اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور. روم بھی فتح ہوتا ہے، ایران بھی فتح ہوتا ہے. یہ کس کے نتیجے میں ہوا سب کچھ؟ یہ پیغام پھیلا، نیو بلڈ اس میں شامل ہو، اور اس میں انسانیت کا نقصان تو نہیں کوئی ہوا، اس میں انسانیت کو فائدہ ہوا. کیا فائدہ ہوا؟ پوری انسانیت کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. اس سے پہلے انسان سورج چاند سے ڈرتا تھا، اس کی عبادت کرتا تھا. اب انسان نے اس کو مسخر کرنے کا راستہ دیکھ لیا، کیونکہ قرآن نے بتایا کہ یہ ستارے اور چاند اللہ کی مخلوق ہے، یہ عبادت کرنے کی چیز نہیں ہے. انسان کی سوچ کا دھارا بدلا، اور 1000 سال کی تاریخ میں اسپین میں جب مسلمان پہنچتے ہیں تو کس طرح علم کا عروج ہوتا ہے اور ترقی ہوتی. پھر مسلمانوں پر تو زوال آنے لگتا ہے، کیونکہ اب وہ پھر دوبارہ واپس اپنے لیے جینا شروع کرتے ہیں، اور یہ علوم منتقل ہو جاتے ہیں اسپین سے فرانس کی طرف اور ویسٹ کی طرف، اور پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ ایک اور قوم کو اٹھاتا ہے اور ایک اور قوم آگے بڑھ کر اس چیز کو لیتی ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ انڈسٹریل ریولوشن آتا ہے. اور پھر آج کا دور آپ دیکھیے کہ ہم آج کہاں کھڑے ہیں، ہم کہاں جا کے سمٹ گئے. تو امت مسلمہ اگر عملی طور پر دیکھیں تو کسی قیادت کے مقام پر نہیں ہے، کسی قیادت اور عزت کے مقام پہ نہیں. آج ہمارے پاس بڑی بڑی جائیدادیں بھی ہوں، بڑے بڑے کارنامے، بڑے بڑے سائنٹسٹ بھی ہمارے اندر ہو، لیکن جب تک امت مسلمہ بندوں کا حق نہیں دیتی، یہ بندوں کا حق ہے اللہ کا کلام جو آپ کے پاس ہے اور آپ کو انہیں دینا ہے. آپ کا کوئی احسان نہیں ان پر، یہ فریضہ ہے. یعنی یہ جو کچھ آپ کے پاس ہے یہ صرف آپ کے لیے نہیں تھا، اسے تو شیئر کرنا تھا، اسے تو دوسروں تک لے جانا تھا. آپ نے
تو خود بھی نہیں اس کو استعمال کیا، نہ خود استعمال کیا نہ کسی اور کو دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ یہی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کہیں سر نہیں اٹھا سکتے، ہر جگہ بدنام. کوئی کسی مسلمان کو دیکھتا تو فوراً اس کے دل میں کیا خیال آنے لگتا ہے؟ ہر جگہ آپ پہ شک کیا جاتا ہے، آپ کی کہیں عزت نہیں، کہیں کوئی آپ کو قبول نہیں کرنا چاہتا، کہیں کوئی آپ کو لینا نہیں چاہتا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اپنے لیے جینا چاہتے ہیں، آپ ان کے لیے جئیں، آپ ان کے فائدے کے بن جائیں، پھر آپ دیکھیں آپ کو سر آنکھوں پہ رکھیں گے. آپ ان کا حق نہیں دے رہے، لہذا وہ آپ کو کہیں بھی ٹھکانہ اور پناہ نہیں دے رہے. تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ اصل کام ہم چھوڑ بیٹھے ہیں. اصل کام ہم عموماً کیا کہتے ہیں؟ جی لوگوں کو ہمارے بارے میں مس انڈرسٹینڈنگ ہے، تو اس لیے وہ ہمیں یوں اسکولڈ کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی. اکثر ہم شکایت کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہو رہی. ٹھیک ہے، ہو رہی ہیں، مان لیا. وجہ کیا بتاتے ہیں؟ کیونکہ ویسٹ یا جو بھی مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہے. یہی کہتے ہیں نا بھئی کیوں مس انڈرسٹینڈنگ ہے ان کو؟ مس انڈرسٹینڈنگ کب ہوتی ہے؟ انہیں مس انڈرسٹینڈنگ کیوں ہے؟ ان کو مس انڈرسٹینڈنگ اس لیے کہ ہم نے ان کو اصل پیغام پہنچائی نہیں. نہ اس پر ہم خود عمل کر رہے ہیں کہ انہیں پتہ چلے کہ اسلام کیا ہوتا ہے، اور نہ ان کو یہ پہنچا رہے ہیں کہ وہ خود بھی پڑھ کے دیکھ لیں اور خود بھی جان لیں کہ اصل اسلام کیا ہے. لہذا اصل حقیقت کے اوپر جہالت کے، غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ حال نہیں بدل سکتا جب تک یہ پردے نہیں ہٹائے جائیں گے اور مس انڈرسٹینڈنگ دور نہیں کی جائے گی. اس صورتحال میں مسلمان کر کیا رہے ہیں؟ بجائے اس کے کہ اپنی اصل ذمہ داری پوری کرتے، انہوں نے اور رستے ڈھونڈے. اور وہ رستے کیا ہیں؟ اسیمیلیشن، یعنی وہ اپنی آئیڈینٹی کھو کے انہی میں ہی شامل ہونا چاہتے ہیں. بالوں کے رنگ فرق کر لیے، سکن کے کلر ان جیسے کرنے کی کوشش کی، ڈریس ان جیسا، تاکہ ہم انہی میں سے ایک لگے. مسئلہ حل تو نہیں ہوتا. آپ نام بدل لیں، آپ بالوں کا رنگ بدل لیں، آپ لینزز لگا لیں، آنکھوں کے رنگ بدل لیں، جتنے چاہیں بھیس بدل لیں، کیا آپ قبول کر لیے جائیں گے؟ کچھ لوگوں نے آئسولیشن اختیار کر لی، کٹ کے الگ ہو گئے، اپنی الگ دنیا بنا لی. کچھ انہی کے اندر ضم ہونے لگے، کچھ نے ان کے ساتھ ایسوسیشن اختیار کر لی، اسیمیلیشن کر لی، کچھ نے آئسولیشن اختیار کر لی، اور جو کرنے کا کام تھا وہ پھر بھی نہیں کیا. اب آپ دیکھیں ایک شخص جب بیمار ہوتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ علاج. بیماری کا پتہ لگا کہ اس کا علاج کرنا چاہیے، تبھی تو وہ بچ سکتا ہے. اور اگر چھوڑ دیا اس کو ویسے ہی تو کیا ہوگا؟ ہلاکت. آج کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اسے قبول کر لیں کہ ہاں یہ ذمہ داری ہے، اور اس کو ادا کرنے کے لیے قربانی تو کرنی پڑے گی، امتحان تو ہوگا. تو اس کے لیے پھر سخت جان بنے، آرام چھوڑیں، کام شروع کریں. دنیا کے لیے بہت اپنا آپ کو تھکایا، کبھی دین کے لیے بھی تھکائیں. جب دوسری وحی نازل ہوئی تھی تو کیا حکم آیا تھا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر. کمبل اتار دو، چادر نہیں اوڑو، اٹھ کے بیٹھو. قم، کیا کرو؟ فانذر، لوگوں کو خبردار کرو، یہ ہے کرنے کا کام. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، ربانی، رَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ
وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. تو صبر کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، محنت کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ انسانیت کی خیرخواہی اور محبت دل میں لے کر اپنی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے چاہے ہلکا ہلکا بھی موومنٹ ہوتا رہے گا نا تو نجات ہو جائے گی. لیکن اگر بیٹھ گئے، پلٹ گئے تو یہ حل نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور نہیں بنایا ہم نے اس قبلے کو جس پر تم پہلے تھے. یعنی وہ جو بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کو کہا گیا تھا وہ اس لیے تھا إِلَّا لِنَعْلَمَ، تاکہ ہم جان لیں کیا، مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کہ رسول کی پیروی کون کرتا ہے، رسول کی بات کون مانتا ہے، اتباع کون کرتا ہے، مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ، اس سے جو اپنی دونوں ایڑیوں پہ پھر جاتا ہے. کون پیروی کرتا ہے اور کون واپس پلٹ جاتا ہے. کدھر واپس؟ اسلام سے کفر کی طرف. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول کی پیروی سے انکار، رسول کی بات نہ ماننا اور پھر کہنا میں مسلمان بھی ہوں. تو ممن ينقلب على عقبیہ، جو اپنی دونوں ایڑیوں پہ واپس پلٹ جاتا ہے، یعنی پیغمبر کی بات ماننے کی بجائے اپنے دل کی مانتا ہے یا لوگوں کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کے ان کے ساتھ مل جاتا ہے. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس حکم کی پیروی آسان نہیں ہے، واقعی مشکل کام ہے. کیونکہ ایک طرف مخالفت بھی بہت تھی، دوسری طرف کچھ پچھلی ایسوسیشنز بھی تھی چیزوں کے ساتھ. اہل مکہ کی خانہ کعبہ کے ساتھ ایسوسیشن تھی، اہل مدینہ کی، اہل کتاب کی بیت المقدس کے ساتھ تھی. تو اب اپنے آبائی اور قدیمی طریقوں کو چھوڑ کر ایک نیا طریقہ اختیار کرنا یہ ایک بھاری کام ہوتا ہے. ہر نیا کام مشکل ہوتا ہے یا نہیں؟ اب ایک ٹائم ٹیبل آپ کا تھا قرآن شروع کرنے سے پہلے زندگی کا تھا نا، اور ایک اب نیا ٹائم ٹیبل بن گیا یا بنانا پڑا آپ کو. اب یہ نیا کام ہے نا، تو نیا کام تو مشکل ہوتا ہی ہے. تو ہر نیا کام مشکل ہوتا ہے. فرمایا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یہ تبدیلی، چینج ہے مشکل، مگر اس کے لیے مشکل نہیں جس کو اللہ ہدایت دے دے. کیونکہ اس کو تو اللہ کے حکم کی، رسول کے حکم کی پیروی کرنی ہے. اسے کیا فرق پڑتا ہے کہ طریقہ کوئی بھی ہو یا کوئی بھی کام کرنے کو کہا جائے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. اس موقع پر کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ وہ لوگ جو دنیا سے جا چکے اور وہ صرف بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ تو فرمایا اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان ضائع کر دے، یعنی تمہاری وہ نمازیں ضائع نہیں ہوگی. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ بندوں کے ساتھ بہت مہربان ہے، شفقت کرنے والا ہے. وہ بندوں کو مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا بلکہ وہ بندوں کے اوپر مہربانی کرنا چاہتا ہے. اس کے پیچھے ایک خاص غرض ہے، ایک وجہ ہے کہ تمہیں یہ حکم دیا جا رہا ہے. اب یہاں یہ جو ہے نا کہ اللہ جاننا چاہتا ہے کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا؟ اللہ کو تو پتا ہے، لیکن اصل میں وہ بندوں پہ حجت تمام کرنا چاہتا ہے. یعنی ایک بات مثلا آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ کیا کرنے والا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ کچھ نہ کر کے بھی آپ اسے انعام دیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اسے ٹیسٹ کرتے ہیں. تو یہ تو اصل میں ایک ٹیسٹ تھا. اللہ کو تو پہلے ہی پتا تھا، لیکن اللہ تعالی لوگوں کو الگ الگ کرنا چاہتا تھا، چھانٹنا چاہتا تھا کہ کون اتباع کرنے والا ہے، کون بات ماننے والا ہے اور کون بات نہیں ماننے والا. امت وسط کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی دراصل کون سی ذمہ داری ہے؟ انبیاء والی ذمہ داری ہے. كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، یعنی حق کی گواہی دو، اور اگر وہ نہ مانے تو پھر قیامت کے دن جب پوچھا جائے گا کہ تم نے پیغام پہنچایا کہ نہیں، تو پھر ان کے خلاف گواہی جائے گی. یعنی دنیا میں ان کے سامنے حق کو واضح کرنا ہے، اور قیامت کے دن جو نہ ماننے والے ہوں ان کے خلاف گواہی دینی، کیونکہ قیامت کے دن بھی پوچھا جائے گا نا، حساب ہوگا اس کا. ایک بات میں سوچتی ہوں، جب کبھی میں ان آیتوں کو پڑھتی ہوں تو میں اس لحاظ سے بہت ڈسٹرب ہوتی ہوں کہ یہ اتنا بڑا کام ہے، لیکن ہماری مائیں، ہمارے خاندان، ہمارے اسکول، ہمارے مدرسے کوئی بھی نہیں بتاتے یہ ذمہ داری. کیوں نہیں پتا؟ یعنی جب بھی میں یہ چیزیں پڑھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ یہ کرنے کے کاموں میں سے ایک کام ہے، اور اس وقت تک باقی کام قبول نہیں جب تک کہ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی فکر نہ ہو، کیونکہ امت مسلمہ کا تو وجود کا مقصد یہ ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. تو وہ اگر اپنے وجود کا مقصد ہی نہیں پورا کر رہی تو پھر وہ کیا کر رہی ہے؟ لیکن اس بات کا چرچا ہی کوئی نہیں. ایک ہوتا ہے نا چرچا ہوتا ہے، وہ یہ کرنا ہے، کام کرنا ہے، جیسے مائیں بچپن سے پڑھنا ہے، یہ ڈگری لینی ہے، سویر شام اٹھتے بیٹھتے تم نہیں پڑھو گے یہ ہو جائے گا، وہ کتنا ڈراتے ہیں ہم بچوں کو. پتہ نہیں آپ ڈراتے ہیں کہ نہیں، ہم تو اکثر ہی بچوں کو کہتے ہیں اگر تم نے نہ پڑھا دیکھو تمہارا حال کیا ہوگا. یعنی ان کو کتنا سمجھاتے ہیں، ان کو ان کی عاقبت سے خبردار کرتے رہتے ہیں، پھر تم کس طرح جیو گے، کہاں سے کماؤ گے، کہاں کھاؤ گے، کیا کرو گے، تمہارا بنے گا کیا. عام طور پہ ہم یہی لفظ بولتے ہیں نا، تم جو پڑھتے نہیں تو تمہارا بنے گا کیا، تمہارا گزارا کیسے ہوگا، تم جیو گے کیسے، تمہاری زندگی کیسے گزرے گی، یہی لفظ بولتے ہیں نا. لیکن کبھی ہم نے آخرت کے لیے کسی کے لیے یہ لفظ نہیں بولے کہ اگر ذمہ داری نہیں ادا کی تمہارا بنے گا کیا. یہ تو امت کا کام ہے، صرف علماء کا کام نہیں ہے، یہ تو ہر ایک کی ذمہ داری ہے. احساس نہیں ہے نا، اس ذمہ داری کا احساس ہی نہیں ہے بالکل. یعنی مسلمان گھرانوں سے ہی یہ شعور اٹھ گیا ہے. وہ جیسے آپ نے پہلے پارے میں پڑھا نا کہ وہ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھلا کیسے ہوگا جبکہ ہم اپنے بچوں کو، عورتوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں اور پھر وہ آگے پڑھائیں گے، اور پھر تو یہ کیسے ہوگا کہ لوگ قرآن کو یاد نہ رکھیں اور اس سے غافل ہو جائیں. اب تو ناظرہ بھی نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں ضروری ہے، سمجھ ہی نہیں آتا ناظرہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. اب تو یہ ایسی باتیں کی جاتی ہیں